الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں ایک مسلسل عنوان شروع کیا تھا، صراط مستقیم کے مصداقات اور اطلاقات قرآن کریم میں کیا ہیں. درمیان میں عید اور ایک جمعہ میں بعض قربانی کے مسائل آ گئے، تو ہمارا کوئی مسلسل مضمون اسی کو ماقبل کے ساتھ جوڑتے ہوئے بعض باتیں میں عرض کروں گا. میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ صراط مستقیم کا اصل مفہوم قرآنی وہ ہے اللہ تعالی کی خالص توحید، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر بیان ہوا، اور الصراط کا الف لام عہد خارجی کا تھا، جس سے معبود اور مراد توحید بالعبادت والاستعانت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر موجود ہے. تو اصل مصداق اور اصل مفہوم صراط مستقیم کا اللہ تعالیٰ کی خالص توحید، اور جس کا یہی عنوان ذکر کر کے دعا سکھلائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں اسی راستے توحید خالص والے پہ قائم اور دائم رکھنا. اس کے بعد اسی کے عنوان بدلے کہ قرآن مقدس میں صراط مستقیم کا دوسرا مصداق اور اطلاق خود قرآن مقدس پر کیا، اور قرآن کیا ہے؟ یہ بھی مشتمل علی توحید ہے، پورے قرآن کا موضوع ہی توحید ہے. تو اصل مقصد جہاں پر بھی موجود ہے
پھر تیسرا اطلاق صراط مستقیم کا وہ صراط الانبیاء، دعوت الانبیاء سے ہوا، اور دعوت الانبیاء وہ بھی دعوت توحید ہے۔ تمام انبیاء مسائل توحید کے بیان میں متفق رہے اور اتفاقی دعوت تھی۔ آج صراط مستقیم کا اطلاق وہ عنوان تھوڑا سا بدلا، وہ ہے سنت۔ صراط مستقیم کا اطلاق جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الانعام کی، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سے ماقبل ہے اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، کہ بے شک یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی تابعداری کرو، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو۔ اب یہاں دو لفظ ہے سمجھنے والے، ایک چیز کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، صراط مستقیم کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ جتنی رائے ہیں ان کی اتباع نہ کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں کہ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فرماتے ہیں ان سبل سے مراد بدعات ہیں، اور یہی بات الاعتصام شاطبی نے الاعتصام میں لکھی کہ السبل جن کی پیروی سے روکا گیا وہ ہیں بدعت کے راستے، احواء اور خواہشات کے راستے، ان سے اللہ نے روکا۔ لا تتبعوا السبل، البدع، بدعات کے پیچھے نہیں جانا۔ تو بدعت مقابلے میں اس کے ہے سنت کے، سنت پہ قائم رہنا ہے، طریقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مستقیم رہنا ہے، تکڑے ہو کے مضبوط ہو کے چلنا ہے، اور السبل بدعات اور خواہشات کے پیچھے مت چلنا۔ تو اس آیت میں جو ہمارا عنوان ہے اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، صراط مستقیم وہ سنت کا راستہ ہے، اور سنت کے مقابل جتنے راستے ہیں وہ البدع، بدعات کے راستے ہیں اور خواہشات کے راستے ہیں۔ قرآن پاک میں بدعات کو احوا سے تعبیر کیا۔ احوا ہوتی ہے کتاب و سنت کی نسبت کوئی دلیل موجود نہ ہو، اپنے خواہشات کی پیروی یا اپنے بڑوں کی خواہشات اور من گھڑت چیزوں کی پیروی، اس کو دو لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک الاحوا اور دوسرا الامانیج۔ الامانیج یہ بھی قرآن مقدس کا لفظ ہے کہ امانی کہتی ہیں من گھڑت باتیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں، احوا اپنی خواہش کے مطابق تراشی ہوئی باتیں۔ اب یہ ان کو فرمایا السبل، اس کے راستے وہ ہوتے ہیں، لیکن جو سنت کا راستہ ہے وہ ایک ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو سنت ہوگی وہ ایک ہی ہوگی،
اور جو بدعات ہوں گی ہر علاقے کی الگ الگ، رسمیں ہوں گی ہر علاقے کی الگ الگ، خواہشات ہوں گی ہر ملا اور پیر کی الگ الگ، ہر فرقے کی الگ الگ. تو یہ السبل جمع ذکر کیا ہے اور صراط مستقیم کو مفرد ذکر کیا کہ صراط مستقیم صرف ایک راستہ ہے، اور جو بدعات کے راستے ہیں خواہشات کے وہ بہت زیادہ راستے ہیں اور ہر جگہ پہ مختلف ہیں. اس کی عام فام مثال ایک اصل فصل ہے، مثلا گندم کی فصل. تو گندم کی فصل وہ اور اس کے اندر دوسرا جڑی بوٹیاں ہیں. تو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ، لیکن جو گندم ہے وہ ہر جگہ پہ گندم نہیں. تو گندم ایک ہے اور جڑی بوٹیاں اس میں مختلف ہیں. آپ کے ایریے کی جو گندم کی جڑی بوٹیاں ہیں، گندی بوٹیاں، وہ اور ہوں گی، ہمارے بکھر کے علاقے کی اور ہوں گی. اگر خیبر پختونخوا میں جائیں ان کی گندم کی جڑی بوٹیاں اور ہوں گی. اسی طرح ہندوستان چلے جائیں یا دنیا کے کسی اور ملک میں چلے جائیں تو گندم وہی ہوگی، لیکن جو گندی بوٹیاں جڑی بوٹیاں ہیں یہ ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوں گی. تو یہی اصل مثال ہے، جو سنت ہے یہ اصل ہے اور جو بدعات ہیں یہ گندی جڑی بوٹیاں ہیں. اور یہ گندی جڑی بوٹیاں ہر علاقے کی الگ، ہر موسم کی الگ، ہر فرقے کی الگ، ان کا سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. یہ بالکل عام فہم ایک چیز ہے جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آپ میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو گندم اور جڑی بوٹیوں کا فرق نہ سمجھے. شاید کوئی سادے ہوں صحیح جو بہت ہی زیادہ سادے ہوں، انہیں جڑی بوٹیاں دکھائیں ان کو کہو یہ گندم ہے تو شاید وہ مانے. لیکن تھوڑا سا بھی عقل ہو تو وہ فرق کرے گا، وہ کہے گا یہ جڑی بوٹیاں ہے اور یہ گندم ہے. علاقہ جتنا بھی بدل جائے گندم نہیں بدلے گی، جڑی بوٹیاں بدلے گی. تو اس لیے فرمایا کہ صراط مستقیم یہ اصل ہے اور جو بدعات اور رسومات کا راستہ ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ السبل ہے. کئی راستے ہیں. السبل سبیل کی جمع ہے، بہت زیادہ راستے اور کئی راستے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا کہ اس آیت میں سائر البدع والضلالات، تمام بدعات اور تمام گمراہیوں کے راستوں کو السبل سے تعبیر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لوگوں صراط مستقیم کی پیروی کرو اور ضلالت اور خواہشات اور بدعات اور رسومات کے راستوں کی پیروی نہ کرو. دو چیزوں میں بند کیا، فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم. یہ بدعت کا نقصان ذکر کیا ہے. بدعت میں نقصان کیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا صراط مستقیم سنت پہ قائم رہو گے تو تم کٹھے رہو گے، تمہارے اندر اتحاد ہوگا. اور بدعات کے راستے پہ جاؤ گے فتفرق بکم. جس طرح بدعات مختلف ہیں اسی طرح تم بھی مختلف بن جاؤ گے. یہاں جو بات ذکر کی مصاحبت کی بات ہے، اور مصاحبت کا معنی جیسے بدعتوں کی رائیں جدا جدا ہیں وہ تمہیں بھی جدا جدا کر دیں گے. فتفرق بکم، ان بدعات کی وجہ سے تم بکھر جاؤ گے، ٹولوں میں بن جاؤ گے، فرقوں میں بن جاؤ گے.
پارٹیوں میں بڑھ جاؤ گے، اور جب سنت پہ قائم رہو گے تو جیسے سنت کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، تم بھی ایک بن کے رہو گے۔ خواہشات، بدعات، رسومات کی پیروی کرو گے، تم متفرق ہو جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ بدعات تمہیں بکھیر دے گی، جدا جدا کر دے گی اللہ کے صراط مستقیم سے۔ اور پھر تاکید کی، فرمایا اس حکم کو معمولی نہ سمجھنا، ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ وصاکم بہ تاکیدی حکم ہے، اس پہ قائم رہنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ جملہ ہے قابل غور، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ آیت گواہ ہے کہ بدعتی جتنا بڑا نیک اور بزرگ کہلاتا ہو، اور اس کی جتنی ساری رات مصلے پہ ہو، سارا دن روزے اور ذکر اذکار میں ہو، یہ آیت گواہ ہے کہ بدعتی متقی نہیں ہوتا، متقی وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پہ چلنے والا۔ بے شک یہ بات سمجھنی بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے لوگ پگڑیوں پہ بھول جاتی، اتنی بڑی پگڑی، چوپڑا چاپڑا منہ، مونچھیں بالکل تباہ، شلوار گھٹنوں تک، ہاتھ میں 1000 منکے کی تسبیح، اور اوپر دوپٹہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، گردن جھکا کے، اردا گرد مرید ہیں، بولنا کم ہے، 5 منٹوں کے بعد ایک لفظ نکالتا ہے کہ تم بڑا ہی متقی ہے، بڑا ہی متقی۔ حالانکہ یہ متقی نہیں ہوتا، یہ بڑا، اگر بدعتی ہے تو سب سے بڑا بدعتی ہے۔ بے شک لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنا ہے تو بدعت چھوڑنی ہوگی۔ بے شک کوئی بدعتی متقی نہیں، مت جاؤ، یہ قرآن ہے، تمہارے ہاں تقوی کے معیار اور ہیں، قرآن کے ہاں کچھ اور ہیں۔ اسی لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ اور متقی وہ ہے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرے، جو اپنا ایمان قرآن سے لے، جو اپنا مذہب و دین قرآن سے لے، وہ متقی ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی قلب کو اضطراب نہیں، کوئی بے چینی نہیں، بالکل اطمینان بخشنے والی کتاب، دلوں کو مطمئن کرنے والی کتاب وہ یہی ہے۔ اور اس کی اور شان کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ایمان کا نصاب ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ اور ایک معنی علماء نے کیا ذالک الکتاب ھدی للمتقین لا ریب فیہ، ھدی للمتقین یہ خبر ہے ذالک الکتاب مبتدا کی، اور لا ریب فیہ جملہ معترضہ ہے، اور مطلب یہ ہے تم مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ اور کائنات والوں، متقیوں کو صراط مستقیم اور توحید پر پکا رکھنے والی کتاب وہ یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کا پکا رکھنے میں کوئی شک نہیں۔ اس کا پکا رکھنے میں کوئی شک، یہی کتاب تو کی ہے۔ جنہوں نے ایمان قرآن سے حاصل کیا
ان کے لیے فرمایا اولئک هم الراشدون. راشدون ہدایت سے بھی اگلا درجہ ہے. ہدایت کا معنی مسئلہ سمجھ جانا. ہدایت مل گئی مسئلہ سمجھ گیا. اور راشد کا معنی ہوتا ہے مسئلے پہ جم جانا, سمجھ کے اختیار کرنا. یہ کم درجہ ہے. اور مسئلے پر مستقیم ہو جانا اور الاستقامت علی الحق مع التسلط فی, اس پہ مضبوطی سے قائم ہونا, یہ اس سے بھی اگلا مقام ہے. تو فرمایا جنہوں نے ہدایت قرآن سے لی ہے ان کی شان ہے اولئک هم الراشدون, اولئک علی ھدی من ربہم. ادھر الراشدون, ادھر علی آتے استعلاء کے لیے. استعلاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ غلبہ پانا, غلبہ حاصل کرنا. جیسے سواری پر سوار کا غلبہ ہے, جس طرح گاڑی پر ڈرائیور کا غلبہ ہے, وہ جدھر موڑے ادھر ہی گاڑی مڑتی ہے. سواری کو جدھر موڑے ادھر ہی سواری مڑتی ہے. اللہ نے فرمایا جنہوں نے براہ راست قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کی وہ خود مجسمہ ہدایت بن گئے. ان کے جہاں قدم لگتے ہیں وہی ہدایت کی رائے بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہی لوگ کامیاب. اللہ نے خبر دے دی. تو اب یہ کر رہا تھا کہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے. لوگوں کو بھول لگی ہے لمبے نفل پڑھنے سے تقویٰ نہیں ملتا, لمبیا تسبیحہ پڑھنے سے تقویٰ نہیں, لیٹرین کنٹین میں رش ڈالنے سے تقویٰ نہیں, وہاں صرف گردن موٹی ہوتی. دیکھ لو کہ ایسی مخلوق ملے گی اللہ کے خوف سے ان کی گردنیں اتنی اتنی ہوگی, پھانسی کا پتہ بھی نہیں پڑے گا. کہتے ہیں بہت نیک لوگ, کسی کو کچھ نہیں کہتے, بہت نیک لوگ. یہ جو کسی کو کچھ نہیں کہتا یہ سب سے بڑا بے غیرت اور دیوس ہے. بے شک. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا بلا بستی کو الٹ دے, اقلب نیچے والا سیڈ اوپر والی نیچے الٹ دے. جبریل آیا اور دیکھا ایک متقی بیٹھا تھا, تم جس کو متقی سمجھتے آج کل کے رسم و رواج والا متقی, اور متقی بھی ایسا کہ لم یأس طرفۃ عین, آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. لم یأس طرفۃ عین, آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نافرمانی نہیں کی. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جبریل حیران ہو گیا, اتنا بڑا متقی اندر موجود ہے اور بستی الٹ جائے, یہ کیسے ہو؟ جبریل کو بھی جس کے تقوی نے مرغوب کر دیا, جبریل بھی مرغوب ہو گیا کہ اتنا بڑا بزرگ اور بستی الٹو. پوچھا یا اللہ تو بڑا بزرگ صوفی بیٹھے, آج کل تو تقوی ملتا ہے نا, ایک چلا لگا کے ہو, لکڑ ہضم پتھر ہضم, یا سال اندرون سال بیرون. اب یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. ہمارے یہاں بھی کوئی ڈگریاں ہیں, تم خوش نہ ہو کہ دوسرے پارٹی کے پاس ڈگری ہے. ان کا پہنچی ہوئی سرکار کیا ہوتی ہے, جب کپڑے اتار دے اور گلی سے گند کھانا شروع کر دے, کسی گٹر میں ہاتھ مارے منہ میں, کبھی کسی تو یہ مجذوب ہے, یہ پہنچی ہوئی سرکار. لوگ اس کے سامنے بیٹھے, اور ادھر تو چلا سال قرون بیرون کے بعد تو سارے شریعت تعلیم ختم ہو جاتی ہے. اب جو مرضی کرے مفتی بن کے بیٹھے, پتہ استنجا کرنے کا نہیں, اور مفتی اعظم بھی ہوئی ہے, شیخ الحدیث بھی ہوئی ہے, اور وزیر بھی ہوئی ہے, اللہ کا نمائندہ بھی ہوئی ہے,
اور پھر جنت جہنم کا قاسم بھی وہی ہے، ٹکٹیں بھی وہی تقسیم کر رہا ہے۔ اب اس متقی کو دیکھو، جبریل حیران ہے، کہتے ہیں یا اللہ بڑا ہی بزرگ ہے، لم یات طرفۃ عین، اسے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں، اور کتنی دیر تک آنکھ جھپکنے کی دیر دی، بظاہر اس کی کوئی نافرمانی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بزرگ کو نیچے رکھ اور بستی کو اوپر، اس بے ایمان کو نیچے رکھ۔ کیوں؟ فرمایا لم یتغیر فی لم یتمہر فیا، یہ میرا بے غیرت ہے، اس کو میری توحید کی غیرت بھی نہیں، دیوس آدمی ہے، یہ اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگ شرک کر رہے ہیں لیکن بھی شرک پر رد کرتے ہی نہیں۔ تم تو بھول جاتی ہو مفتی اعظم صاحب، شیخ الاسلام صاحب، شیخ الحدیث صاحب، اس کو کچھ بھی نہ کہو، اور بڑا کیا یہ صاحبزادہ ہے، صاحبزادہ بحیرہ صاحبہ، آج کا صاحبزادہ کیا ہے؟ بحیرہ اور صاحبہ۔ جیسے مکہ والے مشرک بحیرہ اور صاحبہ رکھتے ہوئے گزشتہ جمعہ میں مضمون آیا تھا، بحیرہ صاحبہ کیا؟ کچھ اونٹنیوں کے کان چیرتے، کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے، کیوں بھئی ان کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ بابے کے نام کی تعلیم ہے، بابے کے نام کا ادب ہے، فلانے بابے کی اونٹنی ہے، فلانے بابے کا اونٹ ہے، اس لیے اس پہ سواری بھی نہیں کرنی، اس کا دودھ بھی اونٹنی کا نہیں نکالنا، اسے اس پر لادنا بھی کوئی چیز نہیں تو بابا ناراض ہو جائے گا۔ جیسے بھائی فقیری کی بیری، بھائی فقیری ناراض ہو جائے گی۔ تو یہ بحیرہ صاحبہ، آج ہمارے صاحبزادے بھی بنے ہوئے بحیرہ صاحبہ، جو مرضی کرتے رہے، ان سے پوچھنے والا کچھ بھی نہیں، یہی حال ان کا بھی ہے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو انّ ھذا صراطی مستقیما، اے لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، میرے نبی کا اسوہ حسنہ، طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے مقابل یا رسم ہوگی، یا بدعت ہوگی، یا ضلالت ہوگی، یا برادری کے اپنے اصول ہوں گے، وہ سب کے سب السبل ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ، میرے محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا کیوں؟ اگر ادھر گئے، ادھر سے کٹے، ادھر جا کے جڑے، نقصان کیا ہوگا؟ جیسے وہ راستے آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح تم بھی آپس میں کبھی نہیں مل سکو گے، تمہاری رائے بھی جدا ہو جائیں گی۔ تفرق بکم، اور پھر جو اصل بات میں کر رہا تھا، سنت ایک، ضلالت اور بدعات کے راستے مختلف، اور اس کا فائدہ ذکر کیا لعلکم تتقون، اگر صراط مستقیم پہ قائم رہو گے تو تم پکے متقی بن جاؤ، پکے متقی بن۔ تقویٰ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ بدعت سے؟ جی بولو شاہد، بدعتی متقی ہوتا ہے؟ پھر ڈر کیوں جاتے ہیں؟ جی بڑا بزرگ بیان جو تیرے ہاں بزرگی کا معیار کیا ہے؟ بڑے بڑے مولوی وہ بھی دیکھتے ہو جی فلانے بزرگ کے خلاف بات کی، میں نے کہا جو پیغمبر کا مقابل ہے، پیغمبر کی سنت کا باغی ہے اور اللہ کی توحید کا باغی ہے، تم کہتے ہو وہ بزرگ ہم اسے انسان کا بچہ نہیں مانتے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، قرآن کہتے ہیں اولئک ھم شر البریہ، پوری کائنات سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کی توحید کا باغی ہے، پیغمبر کی سنت کا باغی ہے۔ بے شک
ایک ہے سنت پر عمل کا رہ جانا، یہ نقطہ سمجھنے کا، سنت سے عمل رہ گیا یہ باغی نہیں بنا، یہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ تو سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، عمل نہیں کر رہا، بغاوت نہیں ہوئی۔ بغاوت کب ہوتی ہے کہ جب پیغمبر کے قانون اور شریعت کے مقابل کوئی نیا دین یا نئی چیز کو دین سمجھنے لگ جائے۔ تو اس لیے بدعت یہ بغاوت رسول کا نام ہے، اور توحید کے خلاف کرنا شرک یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے۔ مشرک خدا کا باغی ہے اور بدعتی رسول کا باغی ہے۔ ہر جرم معاف ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے ملک کا قانون دیکھیں، یہ تو تفصیل مثال سمجھانے کے لیے ہر ایک چیز کے کچھ قوانین ہوتی ہیں، تو تم اپنے ملک کا بھی قانون دیکھو تو چور کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ قانون کی بات کر رہا ہوں، عدالتوں کی نہیں کر رہا۔ عدالتوں میں تو چور کو اعزاز ملتا ہے، عدالتیں تو ماشاءاللہ ایسی ہے کہ چوروں کو وزیر اعظم بھی بنا دیتی، جس پر سزا جاری ہونی ہوتی ہے وہ اس کو آپ کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ عدالتوں کی بات نہیں، قانون کی بات کر رہا ہوں۔ جیسا بھی قانون ہے، چور ہو ڈاکو ہو، لیکن بعض وہ قانون ہیں جس پر جرم لگتا ہے بغاوت والا۔ یہ ملک کا باغی ہے، باغی کو معافی ملتی ہے جی؟ باغی کو کوئی معافی دے سکتا ہے صحیح؟ جب یہ بغاوت ثابت ہو جائے کہ یہ اپنی فلاں ملک کا باغی ہے، اس بغاوت کی معافی نہیں۔ اسی طرح یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات تھی، اسلام میں ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر گناہ، اور معافی کی کئی صورتیں۔ پہلی صورت تو ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ مومن آدمی سے گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور اور محفوظ ہیں، اس کے بعد بڑا ہو چھوٹا ہو اس سے گناہ ہوگا، لیکن گناہ کی معافی کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے۔ اب توبہ والا آپ سے اتنا خوبصورت ہے کہ دل سے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام ذکر کیا، فرمایا دل سے توبہ کی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ وہ رحیم کریم ذات ہے کہ وہ صرف گناہ نہیں معاف کرے گا، جو اس نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک اس آیت پہ یہی بات ہے، اور اس معنی پہ بعض حدیث بھی ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ گناہوں کی جگہ نیکی آ جائیں گی، گناہ مل جائیں گے اور ان کی جگہ نیکی آ جائیں گی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ میں کہتا ہوں دونوں معنی صحیح ہے، یہ اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر صحیح توبہ کرتا ہے اللہ کی عظمت دل میں رکھ کے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کی وجہ سے کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کی اور اس پہ ڈر جاتا ہے اور دل کانپ جاتا ہے، اور اس کا اصل دل کا داعیہ توبہ کا یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وہ عظیم ذات، وہ عظیم الصفات ذات اور علی ذات، وہ شان والا رب، اس کے فرمان کی میں نے خلاف ورزی کی۔ اس احساس کے ساتھ جو آدمی رو پڑتا ہے اور گناہوں سے توبہ
ہے تو وہ کریم ذات اس کو انعام یہ دیتی ہے کہ یبدل اللہ سیئات حسنات، اس نے کیے گناہ ہوتی ہیں، گناہوں کو میرا رب اس نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بعض آدمی جو گناہگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو یاد کرا کے، اب یہ تھوڑا ڈر رہا ہو، اللہ فرمائیں کہ چلو اس کو بھی نیکی بنا دی، اس کو جب یہ دیکھیں گے وہ خود بولے یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں مطلب کیا کہ وہ بھی نیکی بن گئی۔ تو یبدل اللہ سیئات حسنات ایک۔ دوسرا آپشن ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت۔ کئی لوگ یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شفاعت کے منکر ہیں، شفاعت کا منکر کافر ہے۔ یہ بات ہے میرے جو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ حضرت اونچا بولو وہ کون ہے؟ لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ منکر ہے کون۔ کیا بات؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور لوگوں میری شفاعت ہوگی اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے، اہل الکبائر جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب، ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے ان کے لیے میں شفاعت کروں گا، لیکن دو شرطیں حدیث میں ذکر کر دی گئی۔ فرمایا ایک چیز یاد رکھنا کہ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، وہ آدمی اس کے لیے شفاعت کروں گا چاہے دنیا کے کوئی گناہوں کا ڈھیر لے کے آئے، اللہ کی اذن سے شفاعت ہوگی، لیکن یاد رکھنا مشرک کے لیے مجھے شفاعت کا اذن نہیں ہوگی۔ بے شک من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کو اس حال میں ملا کہ شرک نہ کرنا ہوگا، اس کے لیے میں شفاعت کروں۔ مشرک کے لیے نبی کی شفاعت بھی نہیں ہے، کیوں ڈر رہے؟ نہیں ہے، پیغمبر کو قیامت کے دن بھی شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو تمہیں کس نے اجازت دی مشرک کا جنازہ پڑھو؟ جی مشرک کی شفاعت کی تو پیغمبر کریم کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہاں جب کہتے ہیں مشرک کو سامنے رکھ کر اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ سارے میت میں تیرا میت ہے وہ بے ایمان مشرک ہے، جنازے کی دعا، جنازے کی دعا بھی بتا رہی ہے کہ دعائیں میت نہ، ساڈے میت، ہمارے میت کے، مشرک تیرے، اگر مشرک تیرا تو مطلب ہے تو مشرک ہے۔ بے شک، اس لیے جو جان بوجھ کر کسی کافر مشرک رافضی کا جنازہ پڑھتا ہے مسئلہ جاننے کے باوجود اور اس کو جائز سمجھتا ہے تو وہ قطعی کافر اور بے دین ہے۔ بے شک، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ نفس قطعی کا مسئلہ ہے۔ بڑے ساتھی مجھ سے ناراض ہو گئے یہ مسئلہ بیان نہ کروں، پہلے وہ جمعے پہ بھی تشریف لاتے تھے اور بڑے مطالبے بھی کیے کہ یہ مسئلہ نہ بیان ہو، مشرک کے جنازے والا، مغفرت کی دعا والا، باقی مسئلے بیان کرو، یہ آیت نہ پڑھا کرو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا
للمشرکین. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے مسئلے کا منکر بھی کیا بن جاتا ہے؟ جب دودھ کے پاک ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہر گندگی سے پاک ہو، بے شک. اور پلید ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ ساری گندگیاں اس میں ہوں یا ایک قسم کی گندگی بھی پڑ جائے. دودھ کا برتن پڑا تھا، تھوڑا سا پیشاب پڑ گیا، مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی صرف پیشاب ہی تو پڑا ہے، اس میں کیا حال ہے؟ گوبر تو نہیں پڑا، براز تو نہیں پڑا، فلانی چیز تو نہیں پڑی، فلان صرف تھوڑا سی پیشاب سے مٹکا خراب ہو، اتنا پاک دودھ ہے. تو آپ یہی کہیں گے مولانا دودھ کی طہارت کے لیے ہر نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اور دودھ کے پلید ہونے کے لیے ہر پلیدی سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح مومن ہونے کے لیے ہر قسم کے کفر اور شرک سے پاک ہونا ضروری ہے. لیکن کافر جب مشرک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، یا دنیا جہان کے سارے کفر شرک کرے، یا کسی بت کا سجدہ کرے. نہ، کافر اور مشرک ہونے کے لیے اتنا کافی ہے اگر ایک شرک بھی کیا، صرف اور صرف اس نے عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق الاسباب میری دعا پکار کو سنتے ہیں، صرف رسول کے لیے عقیدہ رکھے، وہ بھی قطر اور قطر مشرک ہو. بے شک. دوسروں کے لیے تو ہم نہیں مانتے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما فوق الاسباب عادت السماع کے قائل ہیں، باقیوں کے لیے تو نہیں. وہ ہم کہتے ہیں مشرک ہونے کے لیے ساری دنیا کا شرک کرنا ضروری نہیں. اچھا ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ باقی پیر تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بڑی امام یہ صرف بیٹا دے سکتے ہیں، بیٹیاں بھی نہیں. اسے بیٹے دینے کا اختیار ہے، باقی کوئی چیز نہیں، باقی پیر بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ پکا مشرک. بھائی صرف بڑی امام کے لیے مانگ رہا ہے، اور یہ بھی ایک بیٹے کا اختیار ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ مشرک ہونے کے لیے ساری دنیا کا شرک نہیں، کافر ہونے کے لیے ساری دنیا کا کفر نہیں؟ ورنہ اگر آپ شکلیں دیکھیں، نمازیں دیکھیں، پگڑیاں دیکھیں اور خدمتیں دیکھیں، تو آج قادیانی جماعت جو بار ممالک میں ہے ان کی آپ شکلیں بھی دیکھ لیں، ان کی نمازیں بھی دیکھ لیں، ان کی اذانیں بھی دیکھ لیں، ان کی محافل بھی دیکھ لیں، ان کی مجلسیں بھی دیکھ لیں، تو عام جو لوگ ہیں مسلم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسلمان تو یہ ہے، عمودی مسلمان. بابل میں کیا کفر ہے؟ وہ اسی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی، یہی قرآن ان کے پاس موجود ہے. وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے، اسی طرح زکات حج کے قائل ہے. تو کیوں کافر ہوئے؟ صرف ایک مسئلے کی بنیاد تھی کہ میرے نبی کی ختم نبوت کے مسئلہ میں تشکیک پیدا کی ہے. جو ختم نبوت جو قرآن کا مفہوم تھا، بلکہ رسول اللہ ہے وہ خاتم النبی، کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. آپ کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. انہوں نے اسی میں گڑبڑ کر دی، تو اب وہ 5 نمازیں پڑھے تب بھی کافر ہیں، اور روزے رکھے تب بھی کافر ہیں، کعبۃ اللہ میں رہے تب بھی کافر ہیں، اللہ اللہ کرے تب بھی کافر ہیں، درود پڑھے تب بھی کافر ہیں. تو یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتایا؟ آج مفتی کہتے ہیں جو کفر تب بنتا ہے کہ سارے جہان کا کفر کرے تب وہ کافر ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ ہمارے فقہا نے صاف لکھا ہے، سارے صحابہ نہیں، جو کسی ایک صحابی کی بے ادبی کرتا ہے. بے ادبی کرنا تو بڑی بات ہے، وہ تو کچھ کرے گا،
کچھ بولے گا، کسی ایک صحابی کا بغض آ گیا، دل میں بغض. اب بغض دل میں ہوتا ہے، بے ادبی زبان سے ہو، دل میں بغض آ گیا. امام ابو ذرہ الرازی جو امام بخاری وغیرہ کے بھی استاد الاساتذہ، بڑے محدث، اور امام قرطبی، بڑے بڑے ائمہ نے یہاں لکھ دیا، کسی ایک صحابی کی بھی تنقید کرے اور بغض رکھے تو وہ آدمی کٹر زندیق بن جاتا ہے. بے شک معمولی مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ ہے تو بڑا نیک، صرف حضرت معاویہ کا دشمن ہے. بندہ تو بڑا نیک ہے لیکن دشمن کس کے؟ حضرت معاویہ کا دشمن ہے. تو حضرت معاویہ کا دشمن مسلمان ہوگا؟ کبھی نہیں. عجیب بات ہے. اور یہ تو ہمارا فتویٰ نہیں ہے. کئی کہتے ہیں جی یہ فتوے لگاتی ہیں. سن، امام ابو حنیفہ جانتے ہو، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ تین بڑے امام فقہ حنفی کے، اور امام مدینہ امام مالک، یہ مدینہ کا امام ہے مالک بن انس، ان سب نے قرآن مقدس کی آیت سے یہ مسئلہ لکھا کہ بغضہم کفر و نفاق. بس تغیان، جو صحابہ کا بغض رکھے کسی ایک کے ساتھ بھی، تین فتوے دیے، وہ کافر دیے، اور وہ منافق دیے، اور وہ بلد الحرام. بے شک لطفہ حرام دا لوگ اگر مولوی گالا کرتے. تاویہ اس بنیاد پہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا، بڑا شور اٹھا اور آج پھر اٹھے گا، اور میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ جو کسی صحابی کو بکواس کرے، حضرت معاویہ کو، حضرت عمر بن عاص کو، حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو، ابو بکر، عمر، عثمان کی تو شان ہی بہت بلند ہے، جو کسی ایک صحابی پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، کعبہ کے رب کی قسم وہ حلال کا نطفہ نہیں ہو سکتا. اس کی ماں سے غلطی ہو چکی ہے. بے شک ڈی این اے کرائے، غلطی نکل آئے گی، ہم سے لڑنے کی کیا ضرورت؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. حلالی آدمی صحابہ کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا. صحابہ کا دشمن ہوگا مدے سٹور کی پیداوار. ہاں، جس مذہب میں صحابہ کی دشمنی آئی اسی سٹور سے، جس مذہب میں زنا سب سے اونچی عبادت ہے. زنا کا نام رکھ دیا مدہ شدید، اور دنیا شیعت آج تک ان پہ کر دے یہ فرق نہیں بتا سکی کہ زنا اور مدہ میں کیا فرق ہے. نہ کر سکتی، کیونکہ زنا میں بھی گواہ نہیں، مدہ میں بھی گواہ نہیں. زنا میں بھی مار نہیں، مدہ میں بھی مار نہیں. زنا میں بھی جو بچہ پیدا ہو جائے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، زانی کا وہ بیٹا نہیں کہلائے گا. اور مدہ میں بھی اگر اولاد ہو گئی تو مدہ کرنے والے فقیر اور ملنگ کا نسب ثابت نہیں ہوگا. وہاں بھی زنا میں بھی کسی عورت سے زنا بدکاری کی اور وہ زانی مر گیا، وہ زانیہ اس کی وارث نہیں بنے گی. مدہ میں بھی اگر یہ مدہ بعد مر گیا تو وہ مدہ ذاتی جو ہے وہ اس کی وارث نہیں بنے گی. نہ وراثت زنا میں چلتی ہے، نہ مدہ میں، نہ نسب زنا میں چلتا ہے، نہ مدہ میں. اور یہ جتنے شرعی احکام ہیں نہ زنا میں ہے نہ مدہ میں، یہ سب برابر ہے. دنیا شیعت مر سکتی ہے، زنا اور مدہ میں فرق نہیں کر سکتی. زنا کا نام مدہ ہے. خیر واپس آ جاؤ. میں عرض یہ کر رہا تھا، کوئی یاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی تو کہا ہے لیکن نہیں ہے.
عرض یہ کر رہا تھا کہ ان ھذا صراطی مستقیما، اپنے اصل نہج پہ آ جاؤ. صراط مستقیم سنت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور وہ اہوا خواہشات، اور قرآن نے جہاں پابند کیا صراط مستقیم فاتبعوہ ہو، اور جو بدعات اور ضلالات ہیں لا تتبعوا السبل، ان کی پیروی مت کرنا، ان کی طرف نہ جانا. اب یہ کتنا صاف مسئلہ تھا قرآن مقدس میں. ایک مقام نہیں، دوسرے مقام پہ ذکر کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، واللہ لَقَدْ، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اور لوگوں تمہارے لیے، امتی کہلانے والوں تمہارے لیے، کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں، رسول کے طریق میں اسوۃ حسنہ سب سے بہترین طریقہ. حسنہ کا معنی سونا، سونا طریقہ. اللہ کو پتا تھا نا سونے بدعتی پیدا ہونے والی، سونے بدعتی جو بدعت کریں گے بدعت حسنہ تے مستحسن. اللہ نے فرمایا وہ تمہارے کام حسنہ نہیں ہے، حسنہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے کائنات والو، میرے محبوب اعلان کر دے کائنات میں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. توجہ ہے کس سے محبت؟ اللہ سے. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ روزہ، دعا، اللہ سے محبت میں جو کام کیے جاتے ہیں اسی کا نام عبادت ہے. اللہ کی محبت میں جو کام کیے جاتے ہیں اسی کا نام کیا ہے؟ عبادت. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اور لوگوں اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو، ایسے کام کرنا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا، اپنے ہوا سے نہیں کرنا، اپنی عقل کے پیچھے نہیں جانا، اپنی سوچ کے پیچھے نہیں جانا. کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، پھر میں محمد کی اتباع کروں، میرے پیچھے چلنا ہے. فاتبعونی، یہ آیت اس بات کی بنیاد ہے. عبادت عبادت نہیں بن سکتی جب تک تصدیق محمد مصطفیٰ کی موجود نہ ہو. عبادت عبادت بنتی تب ہے، نیکی نیکی بنتی تب ہے، حسنہ حسنہ بنتی تب ہے کہ اس پہ تصدیق، اس پہ بار موجود ہو حضرت محمد مصطفیٰ کی. جب تک محمد مصطفیٰ کا فیصلہ، بار اور تصدیق موجود نہیں، تو جتنے مرضی رنگ دکھا، وہ عبادت بن سکتی نہیں ہے. تو میں جس لین پہ جا رہا تھا وہ چلو رہ نہ جائے درمیان سے، تو میں نے کہا ہر گناہگار کی بخشش ہوگی، اس کا آپشن ایک ہے توبہ کی توفیق مل جائے اور اخلاص کے ساتھ ملے تو یہ بڑا انعام ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے. بے شک کمال کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ حب التوابین، جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. گناہ کیا ہے تو توبہ کی، تو اب یہ اللہ کا کون ہے؟ محبوب ہے. یحب التوابین. اچھا پھر تائب نہیں کہا، توابین.
نیت سے، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر مایوس ہو گیا، نہیں. لیکن توبہ کے وقت یہ نہ ہو کہ چلو کانوں پہ ہاتھ بھی رکھ دیا اور گناہ بھی کرتا ہے. توبہ نام ہی ندامت کہے. 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے لیکن ہو دل کی نیت سے، ندامت سے ہو، تو وہ توابین کو پسند کرتا ہے. اور حدیث میں ایک مثال سے سمجھایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے فرمایا جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، اس وقت جنگل کے سفر مشکل تھے اور اس کا کھانے پینے کا سامان اونٹنی پہ لگا تھا اور جنگل میں گیا، اونٹنی گم ہو گئی. یہ بھوکا پیاسا ہو گیا اور اونٹنی ملنے کی امید بھی نہیں رہی، کیا مجھے اونٹنی نہیں مل سکتی؟ تو یہ آدمی مایوس ہو گیا زندگی سے، اور زندگی سے مایوس ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور لیٹ گیا. اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اونٹنی کو سامنے پایا. فرمایا وہ آدمی کتنا خوش ہوگا. اور اس خوشی میں اس نے کہا کیا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں ہوش بھی نہیں رہا. کہنا چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب میں تیرا بندہ. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب. آمدہ نہیں کہا. اس خوشی کی وجہ سے ہوش اڑ گئے. تو فرمایا جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے نا جب گناہگار بندہ توبہ کر کے اللہ کے دروازے پہ سر رکھتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. یحب التوابین. دوسرا نمبر تھا شفاعت. شفاعت ہوگی، مشرک کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی. اس کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے. شرک ہو گیا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ شرک بغاوت کا نام ہے. شرک کس کا نام ہے؟ مشرک خدا کا باغی ہے. اس لیے مشرک کی بخشش نہیں ہے، پیغمبر کی شفاعت بھی نہیں ہے. کہ دوسرا وہ ظالم آدمی جو قرآن کے مقابلے روایتیں پیش کرتا ہے، حکایتیں پیش کرتا ہے، بزرگوں کے اقوال لے کے پھرتا ہے، اپنی کتابیاں لے کے پھرتا ہے، یہ بھی ایسا کافر ہے کہ پیغمبر کو اس کافر کی شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی. مسلم میں حدیث ہے پیغمبر کریم شفاعت سے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جب آخری دفعہ آپ جہنم کو جھانکیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے اللہ لا یبقی فی جہنم الا من حفظہ القرآن. اللہ اب جہنم میں صرف وہ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نہیں نکلنے دیتا، باقی سارے نکل رہے. اب کون رہ گئے جن کو قرآن؟ صرف مولوی رہ گئے، صرف مولوی اور پیر. عوام ساری نکل آئی الا من حفظہ القرآن. اور آج کا ملا سب سے بڑا باغی ہے قرآن کا، بے شک سب سے بڑا باغی. قرآن کے مقابلہ میں روایتیں، قرآن کے مقابلہ میں حکایتیں، قرآن کے مقابلہ میں کتابیاں، قرآن کے مقابلہ میں دیوبندی، قرآن کے مقابلہ میں بریلی، قرآن کے مقابلہ میں میرے اکابر اہل حدیث فلانا فلانا. اس لیے یاد رکھ جو قرآن کے مد مقابل کسی کتاب کو پیش کرے، روایت کو پیش کرے اور قرآن کے حکم کی تقدیس کرے، یہ اتنا بڑا باغی ہے کہ اس کو مشرک کے درجے میں رکھا گیا. اے مسئلہ کوڑا ہے.
کافر اگر قرآن کی توہین کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی کافر. ابھی سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا گیا. اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ احتجاج، جلوس نہیں. اگر اس قرآن عرب پر ایک بھی اسلامی حکومت ہو، ایک بھی اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، اس پر جہاد فرض ہو چکا ہے. جب شاعر اسلام کی توہین ہو، پیغمبر کریم کی توہین ہو، قرآن کی توہین ہو، کعبۃ اللہ کی توہین ہو، شاعر اسلام کی توہین ہوتی ہو، اور وہ بھی حکومت کی اجازت پر اور حکمرانوں کی اجازت پر وہ توہین کا ارتکاب ہو، قرآن عرب پہ اگر ایک بھی اسلامی ملک ہو اور مسلمانوں کی حکومت ہو، اس پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. لیکن اب جہاد کرے گا تو شمال شریف یہ تو بڑا کپ لے کے جائے گا، کوئی ڈالر مل جائے. پھر جب حکمران منگتے بن جائے، جب حکمران یہودیت اور نصرانیت کا چربہ بن جائے، جب اسلامی ممالک کو یہود و نصارہ کی کالونیاں بنا دیا جائے، تو وہ قوم ہمیشہ ذلیل رہتی ہے اور وہ صرف احتجاج ہی کرتی رہتی ہے، جلوس ہی نکالتی رہتی ہے. تمہارے جلوسوں سے وہ رک جائیں گے؟ کتنے تم نے پہلے جلوس نکالے؟ انہوں نے امام الانبیاء کے گستاخانہ خاکے کھائے کیے. مسلم قوم جلوس نکال پہ خوش ہے، اور اپنے ملک کے انہوں نے روڈ بند کیے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں یہ احتجاج کر رہے ہیں، فیس بک پہ احتجاج ہو رہا ہے. پوچھو علماء سے، پوچھو ان شیخ الاسلاموں سے، اور پوچھو ان مفتی آدموں سے جو بڑے بڑے مدارس میں پورے بھیسے جتنے مفتی رکھے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھ لو کہ جب قرآن کی توہین ہو، پیغمبر کریم کی توہین ہو، تو امت پر فرض کیا ہوتا ہے؟ امت پہ احتجاج فرض ہوتا ہے یا جہاد فرض ہوتا ہے؟ لیکن یہ فتویٰ کوئی بھی نہیں دے گا، کیونکہ شیخ الاسلام ہی گئی، مفتی عظما گئی، سب کچھ کیا، تو اس لیے وہ کافر ہیں. لیکن وہ بھی یاد رکھیں، قرآن یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اور ایران کے کسرا نے جب پیغمبر کریم کا خط ملا تھا، اس وقت ایران، شہنشاہ ایران بڑا متکبر تھا، اور اس خط پہ صرف ایک آیت لکھی تھی. اس نے اس خط کے ٹکڑے کر دیے، نیچے پھینکا. جب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سلطنت بھی گئی، وہ بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ابھی چند دن گزرے تھے اور چند اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. پھر صحابہ کے قدموں کے نیچے روندے گی. آج تک وہ کسرا نہیں آیا، ختم. قرآن کلام اللہ ہے، اس نے تو ایک آیت کو ٹکڑے کیے، نام و نشان مٹ گیا. اور تم بھی یاد رکھنا، سویڈن ہو یا اس کا کوئی حواری ہو، اگر مسلمانوں کی حکومتوں میں غیرت نہیں، امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کا غلام بنا دیا گیا ہے، تو پھر بھی میرے رب تو وہی العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اور یہ رب کا کلام ہے، اس کا بدلہ بھی میرا رب خود لے گا. تو کافر قرآن سے جلے،
وہ تو ہے ہی کافر. کمال تو اس مسلمان کی احتجاج کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس طرف قرآن کا مسئلہ تو المحنت لے کے پھرتا ہے، ادھر قرآن کا مسئلہ تو فضائل اعمال لے کے چاہتا ہے، ادھر قرآن کا مسئلہ تو جھوٹے راویوں کو لے کے پھرتا ہے. پھر تو بڑا کافر ہے یا کبیرت والا بڑا کافر ہے؟ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. تو کلمہ پڑھ کے قرآن کی توہین کرتا ہے اور دوسروں پر احتجاج. تو اس لیے میرا بھائی، قرآن مقدس یہ کلام اللہ ہے اور اس کی توہین پر احتجاج نہیں ہوتا، اس کی توہین پر کیا ہوتا ہے؟ تمام امت مسلمہ کے اسلامی ممالک کسی میں غیرت ہو تو وہ اعلان جہاد کرے، اعلان احتجاج نہیں. اور خدا کی قسم ایک خلافت عثمانیہ کا دور تھا، کمزوریاں آ چکی تھی خلافت میں. خلیفہ عبدالحمید تھا آخری خلیفہ اور خلافت بھی کمزور تھی. ایک فرانس تھی، وہاں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی. اس وقت ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے. ایک اخبار میں اس خلیفہ کا فرمان چھپا کہ فرانس والوں تیار ہو جاؤ اور امت پہ جہاد فرض ہو گیا. بس اخبار کا چھپنا تھا، سارے ملک کٹھے ہو کے معافی کے لیے وہاں ترکی پہنچ گئے. اور آج بار بار یہ شیطانی ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں. اور احتجاج کیا، نکالا سفیر بھی نہیں جاتا، سفارت خانے سے بھی بائیکاٹ نہیں ہو سکتا. احتجاج ان کا اس حد تک ہے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو بہرحال اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو کتاب و سنت کی بالادستی اور کتاب و سنت کا نفاذ بھی ہو اس ملک میں، اور ہر کافر کے ساتھ جہاد بھی ہو اسی ملک سے.